يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ دے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تواڈے کولے تواڈے رب دی طرفوں ایک روشن دلیل تشریف لیا چکی ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تواڈی طرف رب فرماندا ہے اساں ایک روشن نور یعنی قرآن پاک اتاریا وے۔ سلسلہ جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات مبارکہ۔ اج ایک معجزہ ذکر کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تابع کائنات دی ہر چیز رب نے کر دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوائے نافرمان جن اور نافرمان انسان تو علاوہ ہر چیز میرے رب نے تابع کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند دے اندر اس واقعہ نو نقل کیتا ہے، اور امام دارمی نے اپنی کتاب سنن الدارمی دے اندر نقل کیتا ہے، اور اس تو علاوہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف دے اندر، اور امام ابو نعیم نے اپنی کتاب دے اندر نقل کیتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کولوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا لرجل من الانصار فاذا فیہ جمل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص دے باغ دے اندر داخل ہوئے، اس وچ ایک اونٹ آیا۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں ویکھیا، حنا الیہ، اس اونٹ نے اپنی آواز دے اندر رونا شروع کر دیتا۔ وَظَرَفَتْ عَيْنَاهُ، اور اُدیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ دا مالک کون شخص ہے؟ فجاء فتى من الانصار، انصار وچوں ایک شخص نوجوان آ گیا۔ فقال هو لی، انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اونٹ میرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا الا تتق اللہ فی ہذہ البہیمۃ التی ملکک اللہ ایاہا فإنہ شکا الی انک تجیعہ وتذعبہ۔ انہیں منو شکایت کیتی ہے تو اس جانور دے معاملے وچ اللہ کو کیوں نہیں ہے ڈردا جہاں رب نے تینوں مالک بنایا ہے۔ شکایت انہیں یہ کیتی ہے کہ تو اس نو بھکھیاں بہت زیادہ رکھنا ہے اور اس تے وزن ادی طاقت تو زیادہ لدنا میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹ دے معاملے چ رب کو ڈر، مطلب ادے تے رحم کر کہ یہ جتنی طاقت ہے اتنا یہ بوجھ رکھ اور اس نو وقت دے مطابق جو اس دی ضرورت ہے چارہ وغیرہ دے۔ یعنی دیکھ لو کہ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ کریم نے جانوران دی بولی سمجھن دی بھی طاقت عطا کیتی رب نے، لیکن جانوران نو بھی پتہ وے کہ اساں اس بارگاہ وچ اپنی عرضی اپنی شکایت پیش کرنی ہے تے ساڈا مداوا ہو جانا ہے۔ تے علماء فرماندے نے کہ جانور اگر اپنی عرضی پیش کرن تو انہاں دا مداوا ہو جائے، تے اگر کوئی امتی اپنی عرضی پیش کرے گا تو اس دے بھی دکھ دا مداوا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے اور حضرت امام ابو نعیم نے اور حضرت امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیتا ہے بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہیں۔ آپ فرماندے نے دفعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حائط بنی النجار کہ اسی چند صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام دے نال ایک بنو نجار قبیلے دے باغ وچ داخل ہوئے۔ جس وقت اسی اتھے پہنچے فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ، اس باغ دے اندر ایک اونٹ سی چلا، لا يدخل الحائط احد الا شد علیہ، کوئی بھی بندہ اس باغ دے اندر اگر داخل ہوندا سی تو او اونٹ انہاں تے حملہ کر دیندا سی۔ جس وقت ایسا معاملہ آیا فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام اس اونٹ دے قریب تشریف لے گئے، فَدَعَاهُ، اس اونٹ نو اپنی طرف بلایا، فَجَاءَ وَادِيًا مِشْفَرَهُ فِي الْأَرْضِ، او اونٹ اپنے چہرے نو جھکاندے ہوئے زمین دی طرف حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا، حتی بارک بین یدیہ، حتیٰ کہ اونٹ اپنے گھٹنیاں دے بل بیٹھ گیا۔ جس وقت آ گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاتو ختاما فختمہ ودفعہ الی صاحبہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اونٹ دی مہار لے کے آو۔ جس وقت تو مالک مہار لے آیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس اونٹ نو مہار ڈالی اور اس مالک دے حوالے کر دیتا۔ ثم التفت، پھر نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام دی طرف توجہ کی تھی اور ارشاد فرمایا فقال ما بین السماء الی الارض یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا عاصی الجن والانس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آسمان و زمین دے درمیان جو کچھ بھی ہے وے وہ اس چیز نو جاندا میں اللہ دا رسول ہاں، سوائے نافرمان جن اور نافرمان انسان تو، یعنی بقایا جتنی مخلوقات رب نے پیدا کی تھی سب نو پتہ میں اللہ دا رسول ہاں تے اللہ دے رسول دی گل منی دی ہے۔ تے جس وقت جانوراں نے منی ہے تے دیکھ لو کہ او اونٹ جڑا لوکاں تے حملہ کردا سی مالک دے قابو بھی نہیں آندا سی، تے مالک نے انہوں ایک ایسے باغ دے اندر داخل کر دیتا سی اونٹ نو جس باغ دی 4 دیواری سی اور دروازہ لگیا سی تاکہ اے باہر آ کے کسی نقصان نہ دے، لیکن نبی کریم علیہ السلام دے سامنے او اونٹ بھی جھک گیا۔ تو جس وقت جانور ہو کے نبی کریم علیہ السلام دا تابع فرمان ہو جائے
تے اسی کلمہ پڑھ کے امتی ہو کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے فرامین دے مطابق اگر زندگی نہ گزاری تو سانو سوچنا پے گا کہ اسی کس نہج تے چل رہے ہیں کہ جانور ہو کے انہیں نبی کریم علیہ السلام دی پیروی کیتی ہے اور کسے قسم دا نہ آپ نو نقصان دیتا ہے نہ ہی کسی اور انسان نو پھر نقصان دیتا ہوئے تے اسی اپنی ذات نال بھی کوئی نہیں مخلص ہے اپنے انہاں لوکاں نال بھی نہیں مخلص جنہاں دے حقوق ساڈے ذمے لگے ہوئے نے جس وقت اسی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی دسی ہوئی شریعت دے مطابق آپ دے دسے ہوئے فرامین دے مطابق احکامات دے مطابق زندگی بسر نہیں کران گے تو پھر اسی نافرمان انساناں وچاں اور نافرمان انسان پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ او میری گل نہیں مندے اوہی نے جڑے نافرمان نہ ہون بلکہ وہ میرے تابع فرمان ہو جان اور جڑے میرے تابع فرمان ہو جاندے نے وہ کامیاب اور کامران ہون گے اور انہاں دی ہر مشکل دا مداوا میں اللہ دے فضل نال کراں گا۔ اللہ کریم سانو نبیاں دی عزت عظمت اور شان نو سمجھن دی بھی توفیق نصیب فرمائے اور جو انہاں معجزات دے اندر ساڈے واسطے سبق ہے وہ بھی سانو حاصل کر کے اس دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔